اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ محترم المقام ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کو آج کے پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 94 میں ویلکم کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام جو پینسلوینیا سے القرآن سینٹر سے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہو رہا ہے، یہ تقریباً 40 منٹ جاری رہے گا۔ آپ اس دوران کالز بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو اسکرین پر جو نمبر ہے وہ آ رہا ہے، جو ہمارا القرآن سینٹر کا نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ 40 منٹ تک ہم آپ کی کالز لیں گے۔ اس کے بعد کیونکہ یہاں پروگرام شروع ہوگا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس شہادت ہے، پھر ہم اس میں مصروف ہو جائیں گے۔ آج کی یہ مجلس رفعت مرزا صاحب اور ان کے بھائیوں سہیل مرزا، سلیم مرزا اور ان کی بیگم صاحبہ، ڈاکٹر اندلیب اور ان کی بھابھی اور دیگر جو مرزا فیملی کے افراد ہیں ان کی طرف سے ہے۔ اللہ کریم مرزا فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے مرحومین کی اور آپ سب کے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آپ نمبر نوٹ کرنا چاہیں تو نمبر نوٹ فرما لیں۔ نمبر ہے 484-461-4349۔ بڑی لمبی غیرحاضری کے بعد آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آلموسٹ اس اسٹوڈیو میں 1.5 مہینے تک ہماری حاضری نہیں ہوئی، اگرچہ مجلس میں ضرور آئے تھے۔ اب انشاءاللہ حج پر جانے سے قبل تک ایوری تھرسڈے 6 بجے ٹھیک۔ آج ذرا ہم لیٹ ہو گئے ٹریفک کی وجہ سے، آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ٹھیک 6 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ العزیز 7 بجے ختم ہو جائے کرے گا۔ پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ برکات اسم اعظم کے 94 پروگرام میں پہلی کال ہے، دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے بارے میں اور نقص کے بارے میں بتائیے گا۔ اچھا، نقص کے بارے میں ٹھیک ٹھیک ہے، ابھی میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی کال آپ کون بول رہے ہیں؟ میں ثاقب بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثاقب نے ہمیں پہلی کال کی ہے اور انہوں نے بہت ہی انٹرسٹنگ سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو میری کتاب ہے تحفہ درویش، یہ آپ اس کو زوم ان کر لیجیے۔ اس کتاب کو آپ لے لیں۔ اس کتاب کے 200 نسخے ابھی موجود ہیں، 199 نسخے ہمارے پاس ہیں، 1000 میں سے باقی یہ کتاب بک گئی ہے۔ اس کتاب میں شادیوں کے نہ ہونے کے بارے میں کہ شادیاں کیوں نہیں ہوتی درج ہے، یہ بھی درج ہے کہ شادیاں کیسے ہوں گی۔ اور یہ جو ثاقب نے پوچھا ہے کہ نقص کے بارے میں بتائیں، اگر وہ نقص پوچھ رہے ہیں، نقص جس کو کہتے ہیں، تو نقص یہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، اس وجہ سے بھی شادیاں رکی ہوئی ہیں، یا ماں باپ غافل ہیں، اس وجہ سے بھی۔ اور اگر نسخہ پوچھ رہے ہیں، نقص نہیں، نسخہ پوچھا ہے تو نسخہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ آج کے بعد سے سب سے پہلے تو قرآن پڑھنا شروع کریں ڈیلی، خواہ ایک سپارہ پڑھیں یا ایک پیج پڑھیں، قرآن کے ظاہر بن جائیں، قرآن کے خادم بن جائیں، ڈیلی بیسس پر قرآن کو کھولیں، قرآن کی زیارت کریں۔ ہمارے بہت بڑے ایک عامل تھے قبلہ پیر سید ولایت حسین شاہ، ان کی 113 پلس عمر ہوئی، 113 سال کے وہ ہوئے، 114 میں شامل ہوئے، داخل ہوئے تو ان کی وفات ہوئی۔ ان کا یہ فرمانا تھا کہ جن جوانوں کی شادیاں نہیں ہوتی وہ 50 آیتیں ڈیلی پڑھیں، وہ یہ فرماتے تھے۔ انہوں نے خود یہ نسخہ آزمایا تھا، کہتے ہیں میں نے 50 آیتیں پڑھنی شروع کی تھی تو 40 دن کے اندر ان کی شادی ہو گئی تھی۔
ایک تو نسخہ میں آج بتا رہا ہوں، جو سنگل ہے آج سے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسری بات، نماز کی پابندی کریں۔ خود نماز ایک بہت بڑا نسخہ ہے، شادی کے لیے بھی، گھر میں سکون کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آئی تو میں نے اس حاجت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی ذات نے اس 2 رکعت نماز کے عوض فوراً میری حاجت کو پورا کر دیا۔ یعنی حتیٰ کہ حضرت کا تو یہ بھی فرمانا ہے کہ میں نماز جب پڑھ رہا ہوتا تھا تو نماز تک میری حاجت پوری ہو جاتی تھی، نماز بعد میں ختم ہوتی تھی اور حاجت پوری ہو چکی ہوتی تھی۔ آپ کال کر سکتے ہیں، جو نمبر ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اور یہاں آ بھی رہا ہے۔ آپ حضرات و خواتین کوئی دعا پوچھنا چاہیں، ہمارا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو آپ حضرات و خواتین کو یہ بتاتے ہیں کہ اب تک جو وظائف ہم نے کیے یا بتائے ان کے فوائد کیا ہوئے۔ تو ایک وظیفہ جو میں بہت ضروری آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج، جس کا بڑا فائدہ ہوا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے الحمدللہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے مجھے کال کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی بیٹی کو جن کا عارضہ تھا، ان کا تعلق ہے ہیوسٹن سے۔ ان کی بیٹی پانی کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی تھی، کہتی تھی مجھے خواب آتے ہیں، کہتی تھی مجھے اللہ کی ذات نے بدصورت پیدا کیا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو کوئی چیز اس کو چمٹی ہوئی تھی۔ الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان بھائی نے بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کام ہو گیا ہے اور وہ چیز دفع ہو گئی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ حضرات و خواتین ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 94، اس پروگرام کو آپ اپنے دوستوں کو بتا بھی سکتے ہیں۔ آج ہمیں ذرا سی تاخیر ہو گئی ہے، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو بتا دیں کہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور آج ہم ایک چیز آپ کو بتا چکے ہیں کہ جن کا جو دفعیہ وہ ہو گیا ہے، ایک بچی پر سے جن ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جن دفع دور ہو گیا ہے۔ اب آئیے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اور کیا چیز، ایک چیز تو جو میں جن کا دفعیہ جو ہیوسٹن کی ایک بچی ہے ان سے ہوا ہے، وہ آج ہی اطلاع ہی ہے، خود آج۔ ایک بات اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لاہور سے ہمیں کال آئی تھی آج، ایک مولانا صاحب نے ہمیں کال کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چند مہینے قبل کال کی تھی آپ کو اور آپ سے کچھ دعا کے لیے پوچھا تھا۔ میں حج پہ جانا چاہتا تھا اور میرے لیے اسباب فراہم نہیں ہو رہے تھے، تو آج انہوں نے مبارکباد کی کال کی کہ کسی بندے نے ان کا سارا پاکستان سے حج کا خرچہ دے دیا ہے اور وہ 12 اگست کو الحمدللہ حج بیت اللہ پر جا رہے ہیں۔ یہ حضرات و خواتین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں کہ کون سا نسخہ ان کو بتایا گیا۔ تیسری بات جو میں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بلکہ یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ اگست میں 2-3 نکاح پڑھنے ہیں۔ الحمدللہ ان کے ماں باپ نے، ان بچیوں اور بچوں کے ماں باپ نے 40 دن تک امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی۔ 40 دن تک انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی کہ وہ اللہ سے مشکل حل کروا دے۔ الحمدللہ ودن 40 days ان تینوں بچوں کے بچیوں کے رشتے طے ہو گئے۔ تو جن کے رشتے نہیں ہو رہے بچیوں کے، میں ان ماؤں سے کہوں گا کہ فضول فون پہ بیٹھنے کی بجائے پلیز وہ زیارت عاشور پڑھیں، اور ایک خاص ذہن میں بات رکھیں کہ بات میں بہنوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ زیارت عاشور کا اثر تب ہوگا جب آپ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ ادھر آپ نے زیارت عاشور پڑھی، ادھر آپ گالیاں دے رہے ہیں نعوذ باللہ، یا آپ نے غیبتیں شروع کی ہوئی ہیں، یا دل دکھا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔
جتنی بھی عبادت کر لیں اگر آپ زبان پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے, اپنی غذا پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ ہونے والا نہیں. ابھی جو ثاقب میاں نے بھی پہلا سوال کیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ بتائیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں کیسے ہوں گی. تو میں یہ ایک نسخہ میں نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ 40 دن تک خود یا آپ کے پیرنٹس یا آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے بہاف پر یہ کرے گا عمل, زیارت امام حسین سلام اللہ علیہ کوئی پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے شادی ہو جائے گی. ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب, میں ڈاکٹر انجلی بات کر رہی ہوں. جی تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ فرمائیں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, بہت انفارمیٹو پروگرام یہ بھی آپ کا ماشاء اللہ سے جا رہا ہے. ایک بات میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گی اور آپ سے عرض کروں گی کہ آپ ضرور اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ آج جو بچوں کی تعلیم ہے اور جو فیلڈ ورک میں جانا پڑتا ہے اور جو کچھ نہیں بہت زیادہ ٹف کرنا پڑتا ہے سارا کام, تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کے بارے کا کام وقت جو ہے وہ زیادہ سچ ہوتا ہے. تو بچے جو ہے بہت بچے اور بچیاں مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے, تو ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب بھی رہ سکیں اور ساتھ اپنی تعلیم کی طرف بھی اور دنیا کے کاموں کی طرف بھی متوجہ ہو سکے. تو پلیز ایسا کوئی وظیفہ بچوں کو بتائیں کہ ایک تو ان کا رجحان عبادت کی طرف ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ دین کے بھی اللہ کے قریب بھی رہیں. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر اندلیب نے ہمیں کال کی ہے, بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. میں سب سے پہلے یہ ڈاکٹر اندلیب کے سوال کا جواب کر دوں. جو بچے اور بچیاں کالجز میں ہیں, اسکولز میں ہیں, یا وہ یوتھ ینگسٹرز جو ٹف جابز کر رہے ہیں, پروفیشنل ہیں, ڈاکٹر ہیں یا ٹیکنیشین ہیں, فارماسسٹ ہیں, اٹرنی ہیں, ان کے پاس واقعی بہت کم وقت ہوتا ہے. میں خود بھی کیونکہ ایک پریکٹسنگ انسان ہوں, محنت مزدوری کرتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک زبردست نسخہ بتاتا ہوں. جتنے بھی اسٹوڈنٹس یا ینگسٹرز یا پروفیشنلز, بڑے چھوٹے, بیویاں, بچے, بزرگ, خرد, جتنے بھی حضرات و خواتین اپنی زندگی میں مختلف امتحانوں سے گزر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, اور وہ لمبے لمبے وظیفے نہیں کر سکتے, لمبے چھوڑے وظائف ان کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل درست بھی ہے. امریکہ کوئی لائف سٹائل ہی ایسا ہے کہ یہاں کوئی بندہ نماز ہی پڑھ لے تو بہت بڑا ولی شمار ہونے لگتا ہے, اور قرآن کوئی پڑھ رہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا ولی ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے. ان کے لیے میں آسان نسخہ بالکل بتا رہا ہوں. آپ نمبر 1, نماز بالکل قضا نہ کریں. خود نماز کا قضا نہ کرنا, نماز کو ادا کرنا خود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو آپ کے 50% مسائل کو خود حل کر دے گا. ابتدا میں بھی عرض کر چکا ہوں, ابھی بھی عرض کر رہا ہوں, اور جن امام کا ہم دن منا رہے ہیں آج, جن کی مجلس بھی ہے, انہوں نے بھی فرمایا کہ فلیس منا من استخف بالصلاۃ لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. ہماری شفاعت اسے ملے گی ہی نہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز کو سبک شمار کرے گا, لائٹ لے گا, لائٹ, ٹھیک ہے پڑھ لیں گے, یوں نہیں. اہتمام سے نماز پڑھیے, نمبر 1. نمبر 2, بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں, اپنا مجرب نسخہ بتا رہا ہوں, جس سے میں نے سینکڑوں ہزاروں مسائل حل کروائے ہیں بہن بھائیوں کے. اور کچھ لمبی چوڑی بات نہ کریں, 4 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. 4 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں, اور کوئی چیز نہ پڑھیں, اور چلتے پھرتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہ 2 نسخے آپ کر لیں, نماز کی پابندی کر لیں, قل هو اللہ پڑھ لیں 4 مرتبہ, درود چلتے پھرتے پڑھ لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ جبریل بیٹھے ہوئے تھے اور ابو ذر آئے, تو ابو ذر کو دیکھ کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ, آپ کے صحابی ابو ذر آ رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں جبریل؟ استفہام انکاری ہے, حضور تو خیر جانتے ہیں, صرف یہ ہم تک بات پہنچانی ہوتی ہے.
تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، یہ اہل زمین سے زیادہ اہل آسمان میں پاپولر ہے ابو ذر۔ وہ کیسے؟ کہا ان کی 3 صفتیں اللہ کی ذات کو بڑی پسند ہیں۔ کون کون سی؟ کہا ایک تو یہ کہ یہ متواضع ہے، ہمبل ہے، یہ غرور نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تلاوت کرتے رہتے اور آپ کی اور آپ کی آل پر درود کی بارش کرتے ہیں۔ آج کا یہی سبق لے لیجئے، درس سیکھ لیجئے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ اخلاص کے ساتھ دوستی کر لیں، درود کے ساتھ دوستی کر لیں اور غرور و تکبر نہ کریں۔ ہم چما دیگرے نیست۔ آپ کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کالز کچھ اور دیر تک لے لیں گے۔ آلموسٹ ہم 20-25 منٹ اور آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ 7 میں سے کچھ منٹ قبل پہ ہم آپ کی طرف سے کالز کو بند کر دیں گے، اس لیے کہ ہم نے 7 بجے ٹھیک مجلس کا آغاز کرنا ہے، جو مجلس مغرب سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ مجلس سلسلہ شہادت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ منعقد ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین و حضرات، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام برکات اسم اعظم، کچھ لوگوں کی کالز آ رہی ہیں کہ پروگرام ٹائم پہ نہیں آیا، شاید انہوں نے ٹی وی آن نہیں کیا۔ اب یہاں سے سب کو تو نہ میسج کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم ان کو کال کر سکتے ہیں، تو ان سے درخواست ہے اگر ان کو میسج مل جائے تو پھر دوسروں کو بھی بتا دیں کہ اس وقت پروگرام لائیو چل رہا ہے اور یہ پروگرام برکات اسم اعظم کے بارے میں۔ اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہاں سے میسج کریں، مگر بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے۔ میں معذرت کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ یہاں پر پلیز اس دوران میسج نہ کیا کریں، کیونکہ پھر ایسے نہ ہو کہ ہمارے احباب برا منائیں، یا اگر ہم کبھی پڑھ لیں تو پھر آپ برا نہ منائیں، کیونکہ بعض اوقات پھر لوگ محسوس بھی کرتے ہیں کہ پروگرام جاری تھا اور آپ فون پہ میسیجز پڑھ رہے تھے، وہ آپ ہی کے میسیجز ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، ورنہ ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ دوران۔ اب جیسے یہ ٹورنٹو سے میسج آ رہا ہے بار بار کہ پروگرام ٹائم پہ شروع نہیں ہوا، اب ان کو ہم کیسے بتائیں کہ پروگرام تو شروع ہو چکا ہے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ پورے 6 بجے، آئندہ تھرسڈے کو پورے 6 بجے انشاءاللہ ہم آن ایئر ہو جائیں گے، اور اگر ہم نہیں ہوں گے تو کم از کم لائیو پروگرام آئے گا۔ یہ ہم آئندہ میک شور کر لیں گے کہ سیٹرڈے کو ایک پروگرام پرانا لگا دیا جائے، تاکہ آپ کم از کم استفادہ کر لیں۔ کوئی نہ کوئی لائیو پروگرام برکات اسم اعظم کا آ جانا چاہیے۔ یہ ہمارے کچھ اہل سنت کے بھائی بھی ایسے ہیں کہ جو ہمیں ماشاءاللہ کالز کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، بیسیکلی جو شاید کال کرتے رہے ہوں گے یا انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا پروگرام۔ بھارت چند منٹ اور جو ہم آپ کی خدمت میں ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے یہ 484-461-4349 پہ آپ کالز کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام برکات اسم اعظم کا نمبر ہے 94۔ اس پروگرام میں آپ اگر شامل ہونا چاہیں تو آپ حضرات و خواتین سینٹر کے نمبر پر کال کیجئے۔ میرے نمبر پہ 2-3 لوگوں نے یہاں پر کالز کی ہیں، تو یہاں سے ذرا اسپیکر فون اس کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، کال جا نہیں سکتی، تو 484-461-4349 پہ آپ کال کر لیں اور آپ شامل ہو جائیں برکات اسم اعظم کے پروگرام نمبر 94۔ آئیے، جب تک آپ کی کال نہیں آتی تو میں کچھ اور گزارشات بتاتا ہوں۔ میں نے اب تک آپ کی خدمت میں ایک تو یہ بتایا کہ جن کا دفعیہ جو ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ اگر کسی کے ہاں کوئی جن کا مسئلہ ہو، جن کا ایشو ہو، تو وہ ضرور ہمیں بتائیں، ہمیں کال کرنی ہو تو نمبر ہے 484-461-4349۔ اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ حج میں ایک صاحب جا رہے ہیں، انہوں نے ایک وظیفہ کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو وظیفہ بتا دیں گے۔ ہم نے اپنی کتاب تحفہ درویش کا بھی عرض کیا کہ 199 کتب ہمارے پاس موجود ہے،
آپ جلد از جلد اپنی کاپی ریزرو کرا لیں، کیونکہ آلموسٹ کاپی جلدی ختم ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ 700 کتب چلی ہوئی ہے، 701 کتب اب تک بک چکی ہیں اور صرف 199 کتب باقی ہے. تیسری بات جو میں نے عرض کی وہ ڈاکٹر اندلیب کے سوال کے جواب میں تھی کہ جو جوان بچے ہیں یا بزی لوگ وہ کیا کریں. تو ان کو میں نے بہترین نسخہ بتایا، ہر نماز کے بعد 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور درود کثرت سے پڑھیں. اور ابو ذر کا نسخہ بھی بتا دیا کہ متواضع رہے. تو جبریل نے کہا کہ اس وجہ سے اہل آسمان میں اہل زمین سے بھی زیادہ انسان پاپولر ہو جاتا ہے. آئیے میں چوتھی بات آپ کی خدمت بتاؤں کہ جو ہفتہ رواں میں کچھ میسیجز آئے ہیں ان میں سے ایک میسیج میں اور آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جو کل آیا تھا. ایک سسٹر ہیں کہ جو اسماعیلی بہن ہے، انہوں نے ہمیں کال کی تھی اور الحمدللہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہو جائے تو ہم آپ کے یتیم خانے کو $500 دیں گے. الحمدللہ آج وہ ہمارے ایک سینٹر میں جو امریکہ سے باہر ہے، ہماری سرپرستی میں وہ سینٹر قائم ہوا تھا، اس میں وہ $500 آج پہنچا گئی ہے. الحمدللہ ان کا کام ہو گیا ہے. ان کا کام کیا تھا وہ بھی سن لیجیے. ان کو مشکل یہ تھی کہ ان کے سارے بدن میں عجیب قسم کی کرارنگ ہوتی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ ان کو جن یا شیطان نے پکڑ رکھا ہے. اگر کسی بچی یا بچے کو، کسی خاص طور پہ یہ بچیوں کو پرابلم ہوتا ہے، خواتین اگر کسی کے ہاں جو خاص ایام ہوتے ہیں بچیوں کے یا بیویوں کے، اس میں ڈس آرڈر ہو رہا ہو، یا باڈی پہ لوئر پارٹس میں خاص طور پہ جو ٹانگوں میں اور تھائز کے پاس اگر ان کو کرالنگ ہو رہی ہے یا ان کے خون کے اندر وہ محسوس کرتی ہیں کوئی چیز دوڑتی ہے جیسے خارج ہوتی ہے، تو فوراً رابطہ کریں. دفیع جن کے لیے ہم ان کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ کچھ پڑھیں اور ہمارے بچے بچیاں بھی پڑھ سکتے ہیں جو یتیم ہیں، بیوگان ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان سسٹر کا کام ہو گیا اور انہوں نے ماشاءاللہ $500 آج ہی پہنچا دیا ہے. وہ یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جو مشکلات حل ہوئی ہیں. یہ ایک بچی ہے جو ہیوسٹن میں رہتی ہے. انہوں نے مجھے میسج بھیجا ہے کہ انکل پلیز فکس another job. My health is better and I am feeling very good. Thank you very much for helping us. ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مرزا پینسلوینیا سے بول رہا ہوں. جی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اور میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے جو ڈاکٹر اندلیب صاحبہ نے کیا تھا. اس کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ وقت پہ نماز پڑھیں اور 4 مرتبہ قرآن پڑھیں. جہاں تک اور درود کا تعلق ہے وہ تو بھیج سکتے ہیں ہر وقت. لیکن امریکہ کے اندر جو لوگ جابس کرتے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو آفس میں جاب کرتے ہیں، وہ نہ تو وہ اپنے آفس میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا امریکن کے سامنے، اور جو وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کہ کس طرح سے وہ نماز پڑھیں، کیونکہ وہ تو قطعی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی عرض کرتا ہوں میں. بہت شکریہ. رفعت مرزا صاحب نے ہمیں کال کی ہے پینسلوینیا سے. بہت اچھی یہ کال ہے اس لیے کہ اس میں بڑی کلیریفیکیشن ہو جائے گی. فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں لنچ بریک سب کو ملتی ہے. آپ کی جو لنچ بریک ہے آپ اس میں نماز ظہر پڑھ لیں. عموماً آپ کی جو لنچ بریک ہے وہ نماز ظہر کے اراؤنڈ ہوتی ہے. ایک کال اور شامل کر لوں پھر میں رفعت مرزا صاحب کا مکمل جواب کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں شمع بات کر رہی ہوں کیلیفورنیا سے. ہمیں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ نوکری کے سلسلے میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جن کو نوکری کا حصول ہوتا ہے، آپ ہمیں اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اور یہ کہ رزق میں کشاد کی اور اس کے حلال میں کشاد کی. ابھی عرض کر دیں گے. بہت شکریہ. سسٹر شمع نے ہمیں کال کی ہے کیلیفورنیا سے. ہم بڑے شکر گزار ہیں، دعا گو ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے ناظرین اور ناظرات کے، المہدی ٹی وی کی ٹیم کے، سب کے رزق و مال میں اللہ کریم
امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی پاک اولاد کے صدقے میں برکت دے. تمام ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہیں اللہ تعالیٰ سب کے رزق و مال میں برکت دے. خاص طور پہ جو امریکہ میں رہتے ہیں، میں ابھی عرض کرتا ہوں رزق کے بارے میں جو سب سے زیادہ میں نے مؤثر نسخہ پایا ہے وہ یہ ہے. آپ سن لیجیے، 1000 مرتبہ اگر آپ درود شریف پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد. یہ مجھے ایک آیت اللہ تھے علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ نقوی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے والد صاحب قبلہ کے استاد بھی تھے، باپ بھی روحانی باپ بھی تھے، میرے باپ ان کے بیٹے بنے ہوئے تھے، میرے گویا دادا بھی ہوئے، دادا استاد بھی ہوئے. قبلہ و کعبہ نے مجھے خود یہ بتایا تھا اور میں نے جب بھی زندگی میں 1000 مرتبہ درود پڑھا ہے فجر کے بعد، آپ یقین کریں رزق کی بارش ہوگی. مثلا میں نے کل، میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، چھوٹی سی مثال دے دوں، مجھ سے بھی خیر کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی کبھی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. کل میں نے 1000 دفعہ پڑھا تھا. آپ یقین کریں کہ مجھے یہ امید تھی کہ آج میرے اکاؤنٹ میں شاید $200 ہوگا، اور میں جب کل گیا تو مجھے لڑکی نے بتایا کہ $2700 آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، $2500 آپ کے اکاؤنٹ میں کسی نے ڈال دیا. یہ کل کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ اندازہ لگا لیں کہ میں نے 1000 مرتبہ درود پڑھا، ودن 4 to 5 hours $2500 کی مجھے الحمدللہ وہ پیمنٹ جو کہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی اللہ نے دی. تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا، بہن شمع کو بھی اور ساری اپنی بہنوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، بزرگوں کو، کہ آپ حضرات و خواتین درود، اور درود میں مختصر درود سب سے بڑا مؤثر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی ایک ہماری بہن ہے جنہوں نے، بیچاری نے کہا میرا نام لے لے، میں نام نہیں لوں گا، مگر ان بیچاری بہن کے جو شوہر تھے ان کو 12 سال کی قید ہو گئی اور معجزے کے ساتھ وہ 12 دن میں رہا ہو گئے. انہوں نے صرف درود پڑھا، انہوں نے درود پڑھا 12 دن، اللہم صلی علی محمد و آل محمد 1000 مرتبہ ڈیلی. 12ویں دن ان کے شوہر گھر آ گئے. آپ اندازہ لگائیں یہ اتنا مؤثر ہے. درود سب سے بہتر ہے. رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ پڑھیں. ہم لوگوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ورنہ اگر ہم صرف یہی پڑھتے رہیں کہ فجر کے بعد 1000 مرتبہ درود پڑھ لیں، دن میں سورہ یاسین پڑھ لیں، رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ 70 مرتبہ پڑھ لیں، تو اتنا رزق آئے گا کہ سنبھالنے کی جگہ نہیں رہے گی. بہت شکریہ سسٹر، آپ نے ہمیں کال کی کیلیفورنیا سے. اللہ آپ سلامت رکھے. خدا حافظ. ماشاءاللہ کالز کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج اصل میں ہم کیونکہ لیٹ ہو گئے تو ہمارا جو میجر آڈینس ہے وہ لگتا ہے کہ وہ بٹن انہوں نے بدل لیا، تو اس کی معذرت کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ ٹائم پہ حاضر ہوں گے. میں گزارش کروں گا المہدی ٹی وی کی ایڈمنسٹریشن سے کہ اگر لیٹ بھی ہو جائے کبھی کسی وجہ سے تو ایک پروگرام لگا دیں 6 بجے پورا، تاکہ انٹرسٹ ڈیولپ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک سوال ہے جی فرمائیے. سننے سے پہلے ہم کیا چیز کر سکتے ہیں کہ میرا آپ کو کچھ اثر نہ ہو؟ اثر نہ ہو. ٹھیک ہے. کون بول رہے ہیں؟ حاسم. ٹھیک ہے حاسم، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہ بچوں کا ویسے عام سوال ہے، بچیوں کا بھی. کئی دفعہ مجھے میسیجز بھی آئے ہیں. آج بلکہ ایک بچی کا میسیج آیا ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے. ٹائم نہیں ملا ان کو جواب دینے کا کہ ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور وہ بڑی پریشان ہے. تو جو حضرات و خواتین بدخوابی کی وجہ سے پریشان ہوں کہ ان کو برے خواب آتے ہوں، تو عاصم یہ بات میری نوٹ کر لیں اور سارے لوگ نوٹ کر لیں کہ وہ سونے سے پہلے وہ 4 کام کر لیں جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کرتی تھی. ان کو بالکل خواب نہیں آئے. وہ مجھ سے سن لیجیے، نوٹ کر لیجیے، پین ہے تو لکھ لیجیے. نمبر 1 یہ ہے کہ حضور پاک تشریف لائے ایک روز بی بی فاطمہ کے گھر میں، اور بی بی بستر بچھا رہی تھی. حضور نے کہا کہ کیا بیٹی سونے کی تیاری کر رہی ہو؟ تو بی بی نے کہا ہاں میں سونے کی تیاری کر رہی ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ختم قرآن کر لیا ہے سونے سے پہلے؟ تو بی بی نے کہا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، کیا آپ نے ختم قرآن کر لیا ہے؟ تو کہا تھارولی تو بابا نہیں پڑھا. آپ نے کہا کیا تم نے سونے سے پہلے حج عمرہ کر لیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی تو نہیں کیا. کیا آپ نے 1,24,000 انبیاء کو اپنا سفارشی بنا لیا ہے؟
ابھی تک تو نہیں، ریسنٹلی تو نہیں. کیا آپ نے ہر مومن مومنہ کو راضی کر لیا جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے؟ تو بی بی نے کہا کہ ابھی تو ریسنٹلی ایسا نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا بیٹی سونے سے پہلے یہ 4 کام کر لیا کرو. 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرو، تمہارے نامہ اعمال میں 1 ختم قرآن کا ثواب چلا جائے گا. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیحات 4 پڑھ لیا کرو. ان تسبیحات 4 کی وجہ سے حج و عمرہ کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں چلا جائے گا. اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد وعلی سائر الانبیاء والمرسلین، یہ میں نے عربی کا یہ نسخہ نکالا تھا. حضور نے تو فرمایا کہ انبیاء پہ سلام کر لیا کرو درود، تو میں نے کہا اس طرح پڑھ لیا کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی سائر الانبیاء والمرسلین. اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من قبل المؤمنین والمؤمنات، کہ مومنین مومنات کے بھی ہاتھ پر میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ مومنین مومنات کو معاف کرے. تو سارے مومنین مومنات قیامت تک کے لیے آپ سے خوش ہو خرم رہیں گے. یہ 4 کام کر لیا کریں تو انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے. شکریہ آصف آپ نے کال کی. 6ٹھی کال شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاروبار کی ترقی کے لیے بہت اچھے. ابھی یہی سوال پہلے بھی آیا تھا. تو کاروبار کی ترقی کے لیے سر آپ نوٹ فرما لیں، اگر پین ہے نوٹ کر لیں یا یاد رکھ لیں. نمبر 1 درود پڑھیں 1000 مرتبہ ڈیلی. نمبر 2 سورہ یاسین کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں. نمبر 3 سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھیں. نمبر 4 سورۃ الاخلاص 4 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. نمبر 5 نمازوں کو وقت پہ پڑھیں، ہر نماز کو وقت پہ پڑھیں. جیسے ابھی رفعت مرزا صاحب نے سوال کیا تھا، تو جو لوگ جاب کرتے ہیں مثلا وہ اپنی لنچ بریک میں تھوڑی سی روٹی کھانے میں ذرا جلدی کر لیں اور اس دوران میں نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر جگہ نہ ملے، کوئی مجبوری ہو، ڈاکٹر ہے اس کو آپریشن تھیٹر میں اجازت نہیں ہے، ہاسپٹل میں اجازت نہیں ہے، تو کم از کم وہ بیٹھے بیٹھے کرسی پہ نماز 1 دفعہ پڑھ لے اور گھر آ کے اس کی قضا کر لے، تو اس کو کم از کم وہ ثواب مل جائے گا. یا جو ٹیکسی چلاتے ہیں، لیموزین چلاتے ہیں، بس چلاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ خلاباز ہیں یعنی پائلٹ ہیں، کئی پائلٹ سے مجھ سے پوچھا، یا ٹرین چلاتے ہیں. میرے ساتھ حج کیا تھا جہاز چلانے والوں نے، ٹرین چلانے والوں نے، بلکہ میرے ساتھ کانگریس امریکن کانگریس کے ممبر نے بھی حج کیا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حج کے دوران اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کانگریس میں نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا کانگریس میں آپ کو بیٹھ کے تو 1-2 منٹ تو مل جاتے ہوں گے جس میں آپ چپ کر کے اپنا ذکر کر سکے، تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے، اس کے بعد قضا پڑھ لیجئے. تو اس طریقے سے گویا رزق بھی بڑھ جائے گا اور نماز بھی اول وقت میں ہو جائے گی، ثواب اس کا ہو جائے گا. حقیقی نماز تو وہی ہوگی جو آپ آ کے گھر میں پڑھیں گے. کوشش کریں قضا نہ کریں، کیونکہ جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو ابھی ظہرین کا ٹائم باقی ہوتا ہے. پڑھ لیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں کال کیا. اللہ کریم آپ کے ہمارے سب کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے. بہت نوازش سر. یہ بھائی نے ہمیں کال کی ہے الظاہر، یہ کال نیو جرسی سے لگ رہی تھی اور انہوں نے پوچھا ہے روزگار کے بارے میں. بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ کی کالز آ رہی ہیں اور تھوڑا سا وقت باقی ہے. آج کل ذرا یہ برکات اسم اعظم منی ہو گیا ہے، 28 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، 35 منٹ کا، 40 منٹ کا، اس لیے کہ پچھلے بھی دونوں پروگرام جو تھے وہ آلموسٹ آدھے گھنٹے سے بھی کم کے تھے، اور آج کا پروگرام بھی 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. پھر بھی مالا یدرکو کلو لا یترکو کلو، ماشاءاللہ بڑی انٹرسٹنگ کالز آ رہی ہیں. آپ دوسروں کو مطلع کریں، کالز کروائیں تو لوگ پوچھیں. اس سے ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتی ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی کی تھی تو میری کچھ بہنوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ کے جو برکات اسم اعظم کے پروگرام ہیں وہ ہمیں بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس میں بہت بوریت نہیں ہوتی. لوگ چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیتے ہیں، ہم کاغذ قلم لے کے ان کو لکھ بھی لیتے ہیں اور ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ جی بہن آپ فرمائیے، خیریت سے؟ الحمدللہ. ہم سیما بات کر رہے ہیں ہو گیا سے. جی کیسی ہے بہن سیما؟ ٹھیک ہے. آپ نے منڈی کو کہا تھا کال کرنے کو کہ ہمارا ہسبینڈ کا جو دماغ شکر رہا ہے وہ. اچھا، اس کے لیے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں.
بالکل میں ابھی بتاتا ہوں. آپ ذرا اگر آپ کے پاس پین ہے تو آپ نوٹ کر لیں. جتنے بھی بہن بھائی ہیں اگر کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے دماغ کا تو اس کا میرے پاس جو بہترین عمل ہے. سب سے پہلے تو آپ میری کتاب تحفہ درویش منگوا لیجیے اگر کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس ہے کہ نہیں آپ نے بھیجی تھی وہ تحفہ درویش؟ ٹھیک بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب جیسے نوازش شب ہماری چھوٹ گئی، ہم رات کا کام کر رہے ہیں، رات میں کھڑے ہو گئے، وہ رات میں کام کرتے تو وہ ہم جب کام ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن باقی کا ہم نماز پڑھ کے گھر سے نکلتے جلدی. ٹھیک ہے میں اس کا بھی ایک جواب عرض کرتا ہوں. پہلے جو آپ نے فرمایا دماغ کا، اب سن لیجیے میرا جو ذاتی ایک تجربہ اور مشاہدہ ہے دماغی علاج کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ حدیث سے سلسلۃ الذہب کو، جو سلسلۃ الذہب، سلسلۃ الذہب، ذہب نہیں ذال ہا با، زال زال ہے بے، زال ہے بے، ذہب. یہ حدیث امام علی رضا علیہ السلام نے اس وقت بیان کی جب وہ مرو میں تشریف لائے، خراسان میں، ایران میں، جس میں انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ولکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها. یہ حدیث پوری سلسلۃ الذہب کے ساتھ، گولڈن چین کے ساتھ جو انہوں نے فرمائی تھی، کئی طریقوں سے ہے، اس کو میں لکھتا ہوں زعفران سے. آپ خود لکھ لیں یا مجھ سے لکھوا لیں یا کسی عالم سے جو آپ کے محلے میں ہو یا کوئی نیک آدمی ہو، بزرگ ہو، ان سے لکھوا لیں. مہربانی آپ کی. انشاءاللہ میں آپ کو بالکل بھیج دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو ضرور بھیج دوں گا. آپ کے ہسبینڈ کا نام اور ان کے فادر کا نام ہمیں بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو میل کروا دوں گا، بالکل جیسے کتابیں آپ کو مل. ٹھیک ہے. ان کا اپنا نام کیا ہے؟ ان کا اپنا نام آپ نے بتایا کاظم، کاظم نام ہے، کاظم. ہاتھ میں ڈالے گئے، ایزما ہے، شوگر ہے، اور پھر اب یہ سب بیماریاں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ نے ایک دم سے کتنی بیماریاں ہم کو. ٹھیک ہے سسٹر، کاظم نام ہے نا، کاظم فرمایا. انشاءاللہ میں بشرط زندگی کل، ٹھیک ہے کل میں میل کروا دوں گا، کل لکھ کے انشاءاللہ. آج رات کو میں جا رہا ہوں نیو یارک، آج میں لکھ لوں گا اور انشاءاللہ میں بالکل میل کروا دوں گا. اللہ کے فضل و کرم سے بہت میں شکر گزار ہوں. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر دکھ تکلیف مصیبت سے بچائے. مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ بھائی بہنوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز سجیسٹ کروں گا تمام بھائی بہنوں کو، جن کو یا جن کے میاں کو یا جن کی بیویوں کو یا جن کی اولادوں کو یا جن کے پیرنٹس کو ایسی لا علاج مرض لاحق ہوں، وہ ایک نسخہ اور لکھ لیں. سورۃ النمل، سورۃ نمل کی آیت نمبر 62، آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اس کو 12,000 مرتبہ ایک نشست میں پڑھنا ہے، ایک نشست کے اندر 12,000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اور اگر 12,000 مرتبہ ایک نشست میں اس کو پڑھ لیں، کچھ لوگ مل کے پڑھ لیں، 12 لوگ بیٹھ جائیں، 24 لوگ بیٹھ جائیں، 48 لوگ بیٹھ جائیں، وہ خود اپنے طور پہ آپ کر لیں. ایک بندہ بیٹھ جائے، 2 بندے بیٹھ جائیں، ایک کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بہت لمبی ہے. تو اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اگر کوئی پڑھ لے، پڑھا لے تو اللہ کے حکم سے رائٹ اوے شفا مل جائے گی. ابھی حال ہی میں ہمارے رضا بھائی ہیں، رضا بھائی نقوی، ان کی والدہ مائدہ کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا. اللہ کی ذات نے ان کی والدہ کا جو کینسر ہے وہ ختم کر دیا ہے. اور ڈاکٹر خود حیران و ششدر ہیں نیو یارک والے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کون سی دوائی استعمال کی ہے، کہ تمام ٹیسٹ نیگیٹو آ گئے. تو یہ آپ ذرا یہ بھی نوٹ کر لیں. کاظم محمد مسلمی کے لیے ابن ابراہیم مسلمی میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نہ پڑھ سکے، پڑھا سکے تو ہم انشاءاللہ پاکستان سے جو یتیم خانہ ہے، ہم بچوں کو کہیں گے، 12 بچوں کو ہم کہہ دیں گے تھوڑا تھوڑا ان کو ہم ہدیہ بھیج دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھا دیں گے. ٹھیک، کوئی بات ٹھیک.
گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ میں آپ سے بات بھی کر لوں گا, آج ہی میں بات کر لوں گا آپ سے اللہ کے حکم سے, پروگرام کے بعد, مجلس کے بعد, اور انشاءاللہ میں خود بھی یہ دعا لکھ کے بھیج دوں گا آپ کو کل, اور میں یہ 12,000 مرتبہ پڑھا دوں گا. کسی بھی بھائی بہن کو یہ مسئلہ ہو, ہمارے یہاں بچے ہیں, بچیاں ہیں, یتیم بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, بیوگان ہیں بیچاری, جن کا کوئی سہارا نہیں, جن کو ہم دانے لے کے دیتے ہیں, ہم ان کو چاول لے کے دیتے ہیں, ہم ان کو سبزی لے کے دیتے ہیں, دودھ لے کے دیتے ہیں, ہم ان کو گوشت لے کے دیتے ہیں. آپ تھوڑا تھوڑا خدمت ان کی کرتے رہیں. ہم آپ کے جو مریض ہیں ان کے لیے پڑھائیں گے, آپ کے مرومین کے لیے ہم قرآن بھی پڑھوائیں گے. ابھی ایک بہن نے ہمیں کہا تھا ان کے والد صاحب کے لیے ہم قرآن پڑھوا رہے ہیں. الحمدللہ 5 سے 6 دن میں, 2 بلکہ 4 دن میں بھی قرآن ختم ہو جاتا ہے. بچے بچیاں پڑھتے ہیں. ایک ہمارا جو مدرسہ ہے اس میں 36 بچے پڑھ رہے ہیں. اگر ایک دن میں بھی ہم ان کو دیں تو ایک دن میں ختم قرآن ہو جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا ہم ان بچوں کو دے دیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا کیونکہ آلموسٹ ہمارا ٹائم. ہمارے ہسبینڈ 12 سال میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ریٹائر ہے, لیکن ہم لوگ اس میں بھی امریکہ میں رہے, اسی خرچے پانی میں رہ رہے ہیں. لیکن مالا کے صدقے میں سب کو انڈیا میں یتیموں کو پیسہ, نظر, نیاز, مجلس, ماتم کے, قربانی کے سب کچھ بھیجتے رہتے, سب کچھ کرتے رہتے. سب ہمارے 2 بھائی گزر گئے, 4 بھتیجے, ایک بھتیجا بڑے بھائی کا ہے, چھوٹے بھائی کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور دونوں بھابیاں یتیم ہیں, دونوں بیوہ ہیں. ان کو پیسہ ان کے کوئی بات آپ انہیں کو بھیجیں سر, کوئی بات ان کو بھی بھیجیں, بے شک بھیجیں. سب کو میرے مولا کے ساتھ اللہ کا اتنا کرم ہے, ہماری اسی میں ریٹائرمنٹ میں اتنی برکت ہے کہ ہم خدا کے فضل. اللہ کریم آپ کو اور برکت دے گا اور اللہ شفا دے گا. قاضی محمد مسلمی کو میں دعا کرتا ہوں, امام جعفر صادق علیہ السلام کے دن ہے, ابھی مجلس شروع ہونے والی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں قاضی محمد مسلمی کو, ابن ابراہیم مسلمی کو معجزتاً شفا. ماشاء اللہ, بہت اچھا, اللہ آپ کو جزا, اللہ آپ کو جزا. بہت مہربانی, بہت مہربانی. آپ کا پہنچ رہا ہے, بہت ممنون ہے, شکریہ. آپ کا بہت خیال رکھیے گا. بہن ہماری جو ہے سیمی, انہوں نے, سیما ظاہر نام ہے, جی ہاں, انہوں نے ہمیں کال, سیما نے ہمیں کال کی ہے. یہ ہماری ممبر ہے. $1 پر ڈے تو کچھ نہیں ہے میرے بھائی بہنوں, آپ بھی آج سے ممبر بن جاؤ. یہ جو ٹی وی ہے محمد وآل محمد کا, اس میں آپ کی یہ عنایت شامل ہو جائے گی. ہمارا ٹائم اختتام پذیر ہو رہا ہے, ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی میں ہدیہ سارا بول رہی ہوں, اور میرا یہ سوال ہے کہ آپ ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہر روز قرآن پڑھنا چاہیے, تو ایک دن میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ بہت شکریہ, ماشاءاللہ. یہ ہدیہ زہرا, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو قرآن کے خدام میں اور محمد و آل محمد کے غلاموں میں شمار فرمائے. بہت اچھا سوال ہدیہ زہرا نے کیا ہے. تو میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ کم از کم امام صادق علیہ السلام, جن کے ہم دن آج کل منا رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ کم از کم ہمارے جو ماننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ 50 آیتیں تو وہ ڈیلی پڑھیں. یہ تو کم از کم ہے 50 آیتیں. خواہ سورہ یاسین ہی کو آپ کاؤنٹ کر لیں, اس میں سورہ واقعہ کو ہی کر لیں, سورہ اخلاص کو کر لیں, 50 آیتیں کم از کم آپ نماز کے علاوہ پڑھیں. یہ تو امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. ویسے تو ہماری روٹین یہ ہے کہ 1 سپارہ کم از کم, بڑوں کے لیے, بچوں کے لیے تو 1 صفحہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. میرے تو اساتذہ کہتے تھے کہ اگر آپ قرآن کی زیارت کر لیں, صرف قرآن کھول لیں, یہ میری کتاب ہے, یہ آپ اس کو ذرا زوم ان کر لیجئے. یہ آج کچھ میں نے گھر سے نسخے نکالے ہیں, تو 10-15 نسخے نکل آئے. درس قرآن ہے, یہ میری پہلی کتاب تھی, بلکہ یہ برکات اسم اعظم سے بھی پہلے چھپی تھی. میرے ایک شاگرد نے, مولانا باقر علوی نے اس کو لکھا تھا. اس کتاب کے اندر میں نے لکھا ہے کہ صرف اگر آپ قرآن کی زیارت کریں, پیر فضل حسین شاہ صاحب قبلہ یہ فرماتے تھے کہ آپ صرف قرآن قرآن آپ کھول لیں اور کھول کے 1 صفحہ رائٹ والا پڑھ لیں, اسی سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے کہ آپ کا شمار زائرین قرآن میں ہو جائے گا. ریکمینڈڈ تو یہ ہے کہ کم از کم 50 آیتیں پڑھیں اور کم از کم 1 سپارہ پڑھیں. ویسے تو بحمدللہ میں دل میں 14 سپارے الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں. جس دن مجھے کوئی کام نہ ہو, کم از کم 14 سپارے میں پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا ریکارڈ ہے زندگی کا. بہت شکریہ ہدیہ زہرا, اللہ تعالیٰ آپ سلامت رکھے.
اور آپ کی فیملی کو بھی اپنے حفظ و امان رکھے. ماشاءاللہ بہت اچھی کارآمدی ادارہ نے کی ہے. بس اب ہمارا وقت اختتام پذیر ہونے والا ہے اور ہم نے کافی کالز کو مس بھی کیا ہے. خاص طور پہ یہاں ہمارے جو پرسنل فون پہ بہت ساری کالز آئیں، جن میں ایک کال ہمارے حاجی عقیل کی تھی. یہ 10ویں کال میں لے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا. میرا ایک سوال ہے کہ تبت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ہے اور اس کے بینیفٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ ایک کتاب بھی ہے طب الصادق، امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو طب ہے، میڈیسن. امام علیہ السلام نے اپنے 4000 طلبہ کو 3500 کو حضوراً اور 500 کو غیاباً جو علوم پڑھائے، ان علوم میں طب بھی ہے، ان علوم میں کیمسٹری بھی ہے، ان علوم میں فزکس بھی ہے، ان علوم میں الجبرا بھی ہے، ان علوم میں سوشیالوجی بھی ہے، معاشرتی علوم بھی ہے، ان علوم میں اسٹیٹکس بھی ہے، ان علوم میں سائنس بھی ہے، ان علوم میں آرٹس بھی ہے، ان علوم میں جغرافیہ بھی ہے، ان علوم میں ظاہر ہے کہ جابر بن حیان جیسے الجبرا کے ایکسپرٹ بھی پڑھے وہاں سے، امام اعظم جیسے لوگ بھی وہاں سے پڑھے. جفر و جامعہ کا علم بھی ہے، علم النجوم بھی ہے، علم جفر ہے، علم رمل ہے، علم الاعداد ہے، علوم غریبہ ہے. بہت سارے جو علوم تھے، اصول و اربع میں جو 400 تھیسس لکھے گئے امام کی سرپرستی میں، ان میں سے کم از کم 40 جو علوم تھے ان کو بہت زیادہ معراج ملی. ان میں ایک میڈیسن بھی ہے. امام علیہ السلام نے علاج بالمثل، علاج بالضد، گرمی کا علاج گرمی سے، سردی کا سردی سے، یا گرمی کا سردی سے، سردی کا گرمی سے، یا ویدر وائز کون سی غذا کھانی چاہیے، یا فروٹس کے ذریعے، سبزیوں کے ذریعے جو علاج امام نے بتائے ہیں، یا ورزش کے ذریعے جو امام نے علاج بتائے ہیں، یا جو بہت سارے علاج امام نے ان دھاتوں کے ذریعے بتائے ہیں جو دھاتیں پہاڑوں سے نکلتی ہیں، یا جو دھاتیں زمین سے نکلتی ہیں، یا گوہر و سیپی کے ذریعے. یہ ایک بہت بڑا وسیع علم ہے. اس پر میں نے ایک زمانے میں بڑی اسٹڈی کی تھی الحمدللہ، اور میں نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اگرچہ یہ کتاب آلموسٹ ختم ہے، مگر آج میں کچھ ایک دو نسخے یہاں کے لیے لایا ہوں القرآن سینٹر میں، کہ ہر سینٹر میں ایک نسخہ کم از کم رکھ دیں. یہ میری کتاب ہے سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کو بھی زوم ان کر لیں تاکہ لوگ ہمارے دیکھ لیں. یہ کتاب آلموسٹ ختم ہے، مگر اس کتاب میں نے الحمدللہ جو صفحات اس کتاب کے ہیں وہ ہے 564 صفحات کی جو کتاب ہے. اس کے اندر میں نے الحمدللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علوم کی بحث کی ہے. اگرچہ حق تو نہیں ادا کر سکا، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ میری کتاب جو ہے تقریباً ان کتب میں ہے کہ جو اردو کی زمین میں اس سے زیادہ ڈیٹیل سے امام صادق علیہ السلام کے حالات نہیں لکھے گئے، انلیس کہ وہ جو مستشرقین کی کتاب ہے 225 جو مستشرقین ہے جو جرمنی سے چھپی ہے. اس کے علاوہ وہ ظاہر ہے کہ اردو میں نہیں تھی، وہ بعد میں اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی. تو اس کتاب میں نے الحمدللہ طب کا بھی ذکر کیا ہے. طب الصادق ایک الگ کتاب بھی ہے اور اس پر بڑی ریسرچ ہوئی ہے، بڑے والیوم ہے. طب الصادق امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو طب ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی ہم اپنی المہدی چنتری میں نیچے لکھتے ہیں ہر مہینے کی کہ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کیا پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، گوشت کم کھائیں، گوشت زیادہ کھائیں، وغیرہ وغیرہ، وہ ہم لکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. بڑا وائز کوشچن تھا. خاص طور پہ یوتھ کو میں کہوں گا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو میڈیسن ہے، جو میڈیکل سائنس ہے، اس میں ضرور توجہ دیں. آلموسٹ ہم نے 10 کالز وصول کی ہیں، بلکہ 11. ایک کال اور شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میرے پاس ایک اور کوشچن ہے جی، کہ ہم کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ جادو ہم کو ریفلیکٹ دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اس سلسلے میں بہت اچھا سوال آپ نے کیا. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں بروکن سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. بروکن سے ہمیں احد نے کال کی ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جادو ہے. اس سلسلے میں ہمیشہ عرض کرتا رہا ہوں، آج میں پھر کہہ رہا ہوں. میری ایک کتاب ہے، بہت درمیانی کتاب ہے، بہت موٹی نہیں، بہت چھوٹی نہیں، درمیانی کتاب ہے، جادو کا توڑ. یہ چھپ چکی ہے الحمدللہ.
ایک میرے دوست ہیں مولانا عابد اسکری، ان کی ایک کتاب ہے جادو شکن، وہ بھی چھپ کی ہے. ایک اہل سنت کے عالم ہیں، بالی ان کا نام ہے، جناب بالی، انہوں نے مدینہ سے یہ مکہ سے کتاب چھاپی ہے. اور بھی بہت کتب ہیں، اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں میجک کے اوپر. میں ظاہر ہے کہ وقت اختتام پذیر ہے، مگر میں بتا دوں گا چند چیزیں سن لیجیے. نمبر 1، اگر اننیسیسرلی آپ کی آنکھ کھل رہی ہو، نہ آپ نے غذا میں کھانے میں کوئی زیادہ کھایا ہے یا کم نہیں کھایا ہے، بہت کم کھائیں تو بھی نیند کھل جاتی ہے، بہت زیادہ کھائیں تو بھی نیند زیادہ آتی ہے. اگر تو آپ نے پراپر غذا بھی کھائی ہے اور ماحول بھی پراپر ہے، تو پھر تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بار بار نیند کھل رہی ہے، یہ میڈیکل کے علاوہ پہلے تو آپ میڈیکل کا علاج کرائیں. اگر آپ کو شفا نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے جادو. خواتین کو اگر مخصوص ایام میں ڈس آرڈر، لڑکوں کو لڑکیوں کو اگر بار بار باتھ روم جانے کی خواہش ہو، بلا وجہ ان کا اسٹمک خراب ہو، یورین زیادہ آ رہا ہو، پیشاب نکل جاتا ہو سوتے میں، علاج بھی کیا ہو اس سے آرام نہ ہو رہا ہو، ہیڈیک ہو رہا ہو اور ٹیلنال، موٹرین، ایڈویل وغیرہ کھانے سے بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اور ڈاکٹر کے علاج کے باوجود اسٹمک ٹھیک نہ ہو، ہیڈیک ٹھیک نہ ہو، یا کرالنگ ہو رہی ہو، بدن کے اوپر کرالنگ ہو رہی ہو، لوئر پارٹس پہ خاص طور پہ، اگر پرائیویٹ پارٹس پہ خاص طور پہ اگر کرالنگ ہو رہی ہے، یا کھجلی ہو رہی ہے کانوں میں، یا کانوں میں جھاگ سی کوئی آواز آ رہی ہے، جیسے آپ جہاز سے اترتے ہیں تو ایک آواز ہوتی ہے جیسے جیٹ لیگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کا سر گھوم رہا ہے، حالانکہ نہ آپ کی شوگر زیادہ ہے، نہ آپ کو بلڈ پریشر ہے، کچھ بھی نہیں، مگر سر گھوم رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ابھی گرنے والے ہیں، اور آپ میڈیکل علاج کراتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یا آپ کے بلڈ کے اندر کوئی چیز دوڑتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی عجیب سی کھجلی ہو رہی ہے، آپ کو علاج کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہا وہ مرض، یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بلا وجہ ڈرایا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اکیلے سو رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں، نیند میں ڈر رہے ہیں، بیداری میں ڈر رہے ہیں، بلا وجہ ڈر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا کسی سے لڑنے کو آپ کا دل کر رہا ہے، میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں سے. ایک تو ویسے ماحول کی وجہ سے دل کرتا ہے، یا اسٹریس کی وجہ سے دل کرتا ہے، جب بری سوسائٹی کی وجہ سے دل کرتا ہے. مجھے ریسنٹلی یہ شکایت بھی ملی ہے کہ اسلامک سینٹرز کے اندر آج کل لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، یعنی وہاں جو ڈانس وانس ہوتے ہیں وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی، وہاں تو سب متقی پرہیزگار بن کے بیٹھتے ہیں اور مسجدوں میں آ کے لڑائیاں کر رہے ہیں. یہ بہت بری چیز ہے. اگر یہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ اگر آپ مسجدوں میں بھی لڑ رہے ہیں یا لڑ رہی ہیں تو چیک کرائیے کہ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، آپ کو مجلس اچھی نہیں لگ رہی، محفل اچھی نہیں لگ رہی، جشن اچھا نہیں لگ رہا، پاکیزگی اچھی نہیں لگ رہی، نہانے کو دل نہیں کر رہا، بدبو آ رہی ہے، ناک صاف نہیں کر رہے ہیں، برش نہیں کر رہے ہیں، فلاس نہیں کر رہے ہیں، کپڑے نہیں بدل رہے ہیں، ڈیوڈرنٹ نہیں یوز کر رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ بالکل اچاٹ ہو جائے طبیعت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان ساری چیزوں سے لگتا ہے کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں. اکثریت جو جادو کے اثرات سمجھتی ہے ان پر کچھ نہیں ہوتا. اور اگر آپ نماز پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آیت الکرسی اور اس میں اعظم پڑھتے رہیں تو ویسے بھی جادو کا توڑ خود بخود ہو جاتا ہے. میری کتاب بھی لے لیں، جادو کا توڑ چھپ چکی ہے، وہاں تو بک چکی ہے، اب یہاں آنے والی ہے انشاءاللہ. آخری کال لے رہا ہوں، پلیز اس کے بعد کال نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بتائیں کیسے؟ خیریت سے؟ بڑی مہربانی. بہت اچھا ایکسپلینیشن، بہت اچھی معلومات آپ نے کی. کتاب کہیں مل جائے تو ہمیں تو بڑھ جائے کچھ. جی میرے پاس کتاب تھی، وہ کوئی صاحب لے گئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ماشاءاللہ جو بھی مومن لے جاتے ہیں واپس تو آج تک کسی نے دی نہیں. تو وہ کتاب ہے میرے پاس، طب الصادق، وہ لے گئے، پتہ نہیں وہ لائیں گے تو میں حاضر ہوں، جا اگر میں گیا تو لے آؤں گا انشاءاللہ. ایک کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو کچھ توہمات ہوتی ہے نا کہ وہ ٹوٹے ہوئے شیشے میں نہ دیکھنا اسے منعقد ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے؟ نہیں، بہت ساری چیزیں تو جو ہیں وہ بالکل بنائی گئی ہیں. جیسے گھر سے ہم نکلے اور کوا بول رہا تھا
تو مثال کے طور پہ بیگم صاحبہ نے کہا کہ بس آج کا پروگرام کینسل کر دیجئے اس لیے کہ کباب بول رہا ہے، تو پھر ہم تو کوئی مجلسی نہ پڑھ سکے، ہم تو نہ جمعہ پڑھا سکے، ہم تو آج مرزا صاحب نے بلایا تھا مثال کے طور پہ گھر سے نکلتے ہوئے کباب بول رہا ہے، تو ہم تو کہہ دیں کہ مرزا صاحب آج آپ ٹیپ لگا لیجیے گا، ہم تو مجلس میں آ نہیں سکیں گے. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اکثریت تو یہ توہمات ہے. کچھ چیزیں ضرور ہیں جو روایات موجود ہیں. انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں، آئندہ تھرسڈے میں اس پر ضرور ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں گے، کیونکہ آپ مجلس شروع کرنی ہے. بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی حاضری ہمیں زیادہ ملنی چاہیے. القرآن سینٹر میں، الماری سینٹر میں بڑی مہربانی. ہاشم رضا صاحب ہیں، آپ کی انہوں نے ہمیں کال کی ہے. اللہ کریم انہیں سلامت رکھے، ہماری ٹیم کا حصہ ہے. بہت شکریہ. ہاشم رضا عابدی صاحب، آپ نے ہمیں آخری کال کی. آلموسٹ نہ کرتے 12 کالز آ گئی. حالانکہ آج ہم نے بہت سارے کالرز کی کالز کو مس کیا ہے. کوئی 8-10 میسیجز آئے ہیں مجھے، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے لوز بھی کر دیا کیونکہ جب پروگرام ٹائم پہ نہیں آیا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام ٹائم پہ آئے گا. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے تھرسڈے کو انشاءاللہ 95 نمبر برکات اسم اعظم نمبر 95 کے ساتھ سخاوت حسین سرالی حاضر خدمت ہوگا. اور اگلی دفعہ کے لیے نوٹ کر لیجیے، میں اگلی دفعہ پورا جو پروگرام کروں گا وہ توہم پہ کروں گا. یہ توہم پرستی جو ہے یہ خواتین میں، مردوں میں، اور اس کی وجہ سے میں نے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. میری ایک بہن نے مجھے بتایا کہ ان کا گھر اس لیے ٹوٹا کہ وہ بار بار استخارہ کرتی تھی. ان کا گھر ٹوٹ گیا تو بار بار استخارے کا تو حکم ہے ہی نہیں شریعت کے اندر. تو کسی خاص مشکل کام کے لیے ہوتا ہے استخارہ. یہ تھوڑی استخارہ ہوگا کہ آپ دال پکائیں یا گوشت پکائیں، مثال کے طور پر چنے کی دال پکائیں یا ماش کی دال پکائیں، اس کے لیے استخارہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا. آپ حضرات و خواتین، اگر یہ پروگرام آپ کو ملے، المہدی ٹی وی کا ٹکٹ اگر آپ ٹائپ کریں یوٹیوب پہ تو آپ کو یہ پروگرام آج ہی رات کو مل جائے گا انشاءاللہ 10 بجے کے قریب، 9-10 بجے. تو آپ اس کو بے شک اپنے دوستوں کو لنک بھیجیں. یہ جتنے بھی پروگرام ہیں ہمارے 94 کے 94 پروگرام، آپ کو اجازت ہے آپ SMS کیجئے، آپ واٹس ایپ پہ بھیجیے، آپ فورم پہ بھیجیے، آپ ای میل بھیجیے، آپ وائبر پہ بھیجیے، آپ ایمو پہ بھیجیے. آپ اس کو بھیجتے رہیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر رحمت نازل فرمائے اور برکات اسم اعظم کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق خیر مرمت فرمائے. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.